السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انبیاء قرآنی کی دوسری نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سیدنا ادریس علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ سیدنا ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منیف میں پیدا ہوئے۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ بابل میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو لوگ حرمس الحرامسہ کہا کرتے تھے، اس کا معنی ہے تجربہ کار، مضبوط رائے رکھنے والا۔ جب سیدنا ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ نے انہیں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت کی تمام زبانوں کو جانتے تھے، اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 مقامات پر مختصراً ہوا ہے، ایک سورہ مریم کی آیت نمبر 56-57 میں، اور دوسری سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 میں۔ ان کی حالات زندگی پر مفصل تبصرہ نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی صحیح حدیث میں۔ البتہ صحیح ہے، یعنی بخاری مسلم کی روایت کے مطابق یہ ثابت ہے کہ معراج والی رات میں سیدنا ادریس علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 4تھے آسمان پر ہوئی تھی۔ بائبل میں بھی اس نام کے کسی شخصیت کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام سے متعلق مفسرین کے بیان کردہ تمام روایتیں اسرائیلیات ہیں جو قابل اعتبار نہیں، اس لیے ہمیں قرآن و حدیث کے مختصر بیان پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ قرآن مقدس نے سیدنا ادریس علیہ السلام کی شخصیت کو صدق و صفا کا پیکر بنا کر پیش کیا ہے۔ جنہیں عام طور سے لوگوں نے بھلا دیا تھا، وہ تاریخ نے جن کو فراموش کر دیا تھا، قرآن نے ان کے ذکر کو دوام بخش دیا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کا حلیہ مبارک اس طرح ہے: گندم گوں رنگ، یعنی گندمی رنگ، پورا قد و قامت، سر پر بال کم، داڑھی گھنی، مضبوط بازو، سرمگی اور چمکدار آنکھیں، خاموش طبیعت، سنجیدگی متانت، باوقار گفتگو، نیشی نگاہ والے، غور و فکر کے عادی، خوبصورت انسان تھے۔ امام ابن اسحاق کے بقول سیدنا ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ ان کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ادریس علیہ السلام کی عمر 308 سال کی تھی۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے 200 کے قریب شہر آباد کیے۔ انہوں نے اقطاع عالم کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک حاکم مقرر فرمایا، لوگوں کو توحید کی تعلیم دی، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اعمال صالحہ کی تلقین کی، دنیا سے بے التفاتی برتنے اور نظام عدل و انصاف قائم کرنے کی تاکید کی، اور خالص اللہ کی عبادت و بندگی مقررہ طریقے پر ادا کرنے کا حکم دیا، نظافت و پاکیزگی اور طہارت و ستھرائی کا درس دیا، وہ ہر اچھائی کو کرنے اور ہر برائی سے اجتناب کرنے کی تلقین فرمائی۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو خوشخبری سنائی کہ اس عالم کے دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہیں گے، جو قابل تعریف اور لائق ستائش کام کریں گے، بری باتوں سے کوسوں دور اور دوسروں کو بھی دور رکھیں گے، اصلاح کائنات پر مامور ہوں گے، اور وہ سب کے سب مستجاب الدعوات ہوں گے، یعنی ان سارے کی دعائیں قبول کی جائیں گی۔ ایک بات عوام و خواص میں مشہور ہے کہ ادریس علیہ السلام نے اپنے ایک فرشتہ دوست سے کہا، مجھے جنت کا نظارہ کرا دو، تو فرشتہ ان کو جنت لے گئے۔ وہاں پہنچ کر سیدنا ادریس علیہ السلام نے جنت سے نکلنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ جو شخص جنت میں آتا ہے وہ یہاں دائمی رہتا ہے، بس ہم اب نکلنے والے نہیں ہیں۔ اس قسم کی کوئی بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے، بے سر و پا روایت ہے۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب سیدنا ادریس علیہ السلام کو موت آنے والی تھی تو انہوں نے اپنے ایک فرشتہ دوست سے کہا کہ مجھے اور بھی زندہ رہنا ہے اور تبلیغ کرنا ہے، ذرا ملک الموت سے میری حیات بڑھانے کی سفارش کر دو، میری موت میں کچھ مہلت دلا دو۔ بس دوست فرشتہ ان کو اپنے پر میں چھپا کر لے جا رہے تھے کہ ملک الموت سے 4تھے آسمان پر ان سے ملاقات ہو گئی۔ ملک الموت سے دوست فرشتہ نے سفارش کی تو ملک الموت نے کہا وہ بھی کہاں ہیں؟
کہا میرے پر میں پوشیدہ ہے۔ ملک الموت نے کہا چوتھے آسمان پر ابھی ان کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم ملا ہے، اور میں حیران و پریشان کہ وہ زمین پر ہیں، یہاں کیسے آئیں گے؟ تو چوتھے آسمان پر ہی ان کی روح قبض کر لی گئی، مگر یہ واقعہ بھی اسرائیلی روایت میں ہے جو قابل اعتبار نہیں۔ تو ادریس علیہ السلام سے متعلق جو بات مشہور ہے کہ یہ جنت میں چلے گئے تھے اور پھر جنت سے نکلے نہیں، یا دوست فرشتہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنی عمر بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے تھے لیکن ان کی عمر بڑھی نہیں، اس قسم کی باتیں صحیح نہیں ہے جو قابل اعتبار، یہ باتیں قابل اعتبار نہیں ہے بلکہ اسرائیلی روایت ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔